سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لفظی جو جنگ ہے یا گولہ باری ہے، بہت زیادہ مزید اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور یہ ہوا ہے جناب الیکشن، کشمیر کا الیکشن، اور پہلا جو مرحلہ ہے وہ اس میں 9-4 کا اسکور ہے، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی 4 نشستیں حاصل کی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں حاصل کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، اور پھر دوسری جانب سے اس کا جواب دیا گیا، اور پھر جناب ایک بات شروع ہو گئی، اور پھر بلاول اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کہا جاتا ہے جی بالکل ہی اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ لگتا نہیں ہے کہ وفاق میں دونوں ساتھ چل سکیں گے، لیکن چونکہ یہ سیاست ہے. مثلاً بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے ہیں آزاد کشمیر الیکشن ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا، ریاست کو فیصلہ کرنا ہے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ. وہ ریاست سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ قومی مفاد دیکھنا ہے آپ نے یا نون لیگ کو دیکھنا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار کو آزاد کشمیر میں دھاندلی ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم چوری شدہ الیکشن کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے. اور میاں صاحب ہر بار اقتدار میں چوری کے الیکشن سے آتے ہیں، اور پھر اس طرح ان کے وزراء نے بیانات دینا شروع کیے. شجیل نام احمد صاحب نے بھی کہا کہ مریم نواز شریف استعفیٰ دیں، میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں، پھر کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ کے مقابلہ کر کے دکھا دیں. نواز شریف بھی چور دروازے سے اقتدار میں آیا، مریم نواز بھی چور دروازے سے آئی ہے، اور 2024 کا جو الیکشن ہے 8 فروری کا، جس کے بارے میں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، فارم 47 کی حکومت بنائی گئی، ان تمام باتوں کو پیپلز پارٹی نے دوہرا دیا ہے. مریم بی بی نے بھی پھر ظاہر ہے وہ کس سے پیچھے نہیں رہیں، اور انہوں نے کہا جی الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، مخالفین دھاندلی کا الزام لگانے کے بجائے شکست کو قبول کریں. اور کل بلاول نے کسی کا گلا پکڑا پھر ساری رات پیر پکڑ کر بیٹھے رہے. اور مریم بی بی نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے، دھاندلی کا رونا رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ جناب میرے ساتھ موجود ہیں نوید زبیر صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، اور یہ ساری صورتحال کے پس پردہ کیا عوامل ہیں، کہاں جا کر لڑائی رکے گی. نوید زبیر صاحب. علی گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دراڑ آئی تھی وہ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ مجھے 90 کی دہائی کی سیاست نظر آ رہی ہے، اور وہ الزامات ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں جو اس دہائی کا شاخسانہ تھی. اور اس وقت تو ایک پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی تھی، ایک اپوزیشن میں ہوتی تھی. اس بار تو مزے کی بات یہ کہ دونوں مرکزی حکومت میں ایک طریقے سے شریک گورنمنٹ ہے. آپ کچھ بھی کہیں شریک گورنمنٹ اس لیے اگر ان کا وزارتیں نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سہارا تو دیا ہوا ہے ان کو، سہارا دیا ہوا. پھر ادھر نون لیگ کے ووٹ سے ہی زرداری صاحب صدر بنے ہیں، چیئرمین بنے ہیں گیلانی صاحب، اور ساری چیزیں شامل ہیں نا، دونوں مل جل کے کیا دونوں نے. جی تو اب جس جگہ پہ یہ سیاست آج کے دن میں پہنچ گئی ہے، ابھی پہلے مرحلے کے الیکشن ہوئے ہیں کشمیر میں، اور ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، اور اس کے رزلٹ ماننے کو کسی بھی طریقے سے بلاول بھٹو راضی نہیں ہے. اچھا، لیکن اس میں ایک بات کو ضرور سر میں چاہوں گا اضافہ کر دوں کہ راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ہیں، وہ بھی اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی شواہد دکھا رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. دیکھیں رات 12 بجے تک ہم بھی دیکھ رہے تھے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے، 12 بجے تک پیپلز پارٹی کو 7 سیٹوں پہ برتری حاصل تھی، اور جن سیٹوں پہ نون لیگ جیتی تھی 4، اس میں رزلٹ آ چکے تھے، 10 بجے آ چکے تھے، اور پیپلز پارٹی کے 2 جیتے تھے، 4-2 کا تھا. اور چوہی یاسین تو 4000 سے زیادہ کی لیڈ پہ تھے، کہ جس میں کہ 90% ٹرن آؤٹ دکھا دیا گیا صبح. اور جب صبح رزلٹ آئے تو وہ بالکل ہی الگ تھے. تو پیپلز پارٹی کو ظاہر سی بات ہے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے بتایا ہمارے ایجنٹ کو باہر نکال دیا، فارم 47 نہیں دیا، یہ وہ ساری چیزیں جو پہلے ہوتی تھی وہ دہرائی گئی انہوں نے، اور بولا ہم کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے. اور دھاندلی کی بہت زیادہ شواہد انہوں نے دکھائے. اس کے بعد وہ رزلٹ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کشمیر کے حالات بہت خراب ہیں. اور ادھر کی ایکشن کمیٹی ہے وہ اس وقت کئی کیجولٹیز ہو چکی ہیں اس میں، اور دنیا بھر کی خبروں کی زینت بن رہی ہے وہ ایک طرف. دوسری طرف الیکشن میں اگر یہ صورتحال رہی اگلے مرحلے میں بھی،
تو کشمیر کی کاز کو بہت نقصان پاکستان کو پہنچ سکتا اچھا، ہے. ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بھی ظاہر ہے خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا کہ جی ان میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کھیل رہے ہیں دشمن ملک کے ہاتھوں میں، راک ایجنٹ بھی ہیں اور یہ ساری چیزیں. پھر وہاں سے بھی ظاہر رپلائی آتا ہے کہ جی ہمارے پھر 38 میں سے 36 مطالبات کیوں مان لیے آپ نے اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ہماری فورسز وہاں جو موجود ہیں ان پر وہاں کے تخریب کار کہہ لیجیے، چلیں دہشت گرد کا لفظ نہ بھی استعمال کریں، کہ وہ تخریب کاری کرتے ہیں، ان پہ حملے آور بھی ہوتے ہیں، ان کے خلاف مہم بھی چلا رہے ہیں باقاعدہ طور پر. اور پھر جب حملہ آور ہوتے ہیں ظاہر ہے رپلائی تو پھر کوئی بھی پولیس والے ہوں یا کوئی بھی ہو رپلائی تو کرے گا وہ سامنے سے، دیکھیں پھر وہ مظلوم بن جاتے ہیں. جی ایکشن کمیٹی میں یہ نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ اس میں کوئی بھی غیر ملکی ہاتھ نہیں ہے. اس میں غیر ملکی ہاتھ کے ثبوت نظر آئے ہیں اور اس میں ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پوری کی پوری ایکشن کمیٹی دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. کچھ ان کی بھی غلطی ہے وفاقی حکومت کی، اس کو صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا. جو ان کے مطالبات تھے 36 مطالبات آپ نے بولا کہ مان لیے، 2 مطالبات نہیں مانے. وہ 2 مطالبات کیا ہیں؟ 2 مطالبات ایسے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو 2 دن میں آپ اجلاس بلا کے کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور قانون سازی ہم نے دیکھا ہے پہلے ایک دن میں کئی ہوئی ہیں. بالکل. تو یہ 2 نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ ہے اس میں کہ یہ نشستیں جو ہیں مہاجرین کی نشستیں جو ہیں وہ ختم کی جائیں یا بہت منیمم کر دی جائیں، جس سے کہ ادھر کے الیکشن میں فرق نہیں پڑے، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ وہ کہتے ہیں آپ کشمیر کی عوام کو کرنے دیں. کیونکہ وہ 12 نشستیں جو ہیں جس کی جیب میں ہوتی ہیں، جس کے پاس ہوتی ہیں، وہ الیکشن میں بڑا اثر انداز ہوتا ہے وہاں. بالکل ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ 12 نشستیں جس کے آ گئی، 12 میں سے 10 بھی آ گئی، 9 بھی آ گئی، تو حکومت بنا لیتا ہے. وہاں کی عوام کسی کو ووٹ دے اور وہ یہاں سے کر کے مینیج کر کے آ جاتے ہیں، اور وہ مینیج ہوتے ہیں الیکشن. ہم نے تو بچپن سے دیکھا ہے یہ جو 12 سیٹیں یہ مینیج ہوتی ہیں، یہ کوئی ویسے نہیں ہوتے جیسے کہ الیکشن ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ جو دوسری وہ ہے مطالبہ، وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی نوکرشاہی ہے اور ججز سمیت ادھر کی جو وہ ان کی مراد میں کمی کا وہ ہے کہ جناب وہ اپنی مراد میں کمی کریں. پیٹرول فری ہے، ان کو تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، اس میں کٹوتی کی بات کی گئی ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں یہ دونوں مطالبات ایسے ہیں کہ جس سے بات چیت ہو سکتی تھی اور قانون سازی ہو سکتی تھی، تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ایکشن کمیٹی کا صورتحال کو بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے، ابھی بھی بچایا جا سکتا ہے، لیکن بجائے اس کو اگر اس کو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی تو نقصان ہو رہا ہے، مزید بھی ہو سکتا ہے. اس کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہیے. اچھا، اب یہ جو بیانات ہیں دونوں سائڈ کے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ کہاں تک معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے آپ کو اور کہاں جا کر معاملہ رکے گا؟ دیکھیں جس طرح کا اسٹینڈ اس وقت بلاول نے لیا ہوا ہے، کیونکہ صدر صاحب تو بالکل خاموش ہیں، کئی ایک دنوں سے کراچی میں ہیں اور ان کے کوئی بیان اس طرح کے سامنے نہیں آ رہے. تو اور بلاول جب بول رہے ہیں تو پوری پارٹی، راجہ پرویشک آپ نے بولا، قاہرہ نے، مطلب تمام ہی لیڈران، شجیل میمن ادھر سے ان سے، وہ بلاول کی زبان بول رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے چیئرمین ہے اور وہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کے اس میں ہے ہی نہیں، اور وہ کم سے کم بھی یہ اس بات پہ کہ یہ الیکشن کو نہیں مانیں، رزلٹ صحیح کریں اور وہ دیں. میرے رائے کے مطابق 6 پہ بھی وہ مرادی ہے کہ کم از کم ہماری جو 2 کلیئر جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس کو تو آپ اناؤنس کریں. جو 127 اور پتہ نہیں مطلب 1000 سے کم میں ان کو مروا دیا گیا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوتا اور اگلے مرحلے کے الیکشن میں اسی ہاٹ صورتحال میں گئے اور آگے پھر دھاندلی کے الزام لگے تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ وہاں تک جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جانے کا فیصلہ کر سکتی ہے. اور بہت سارے لوگ بالخصوص پنجاب کے جو بھی اس پارٹی کے رہنما ہیں وہ تو چاہتے بھی یہی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیے جب تک ہم حکومت میں رہیں گے پنجاب میں مہم نہیں چلا سکتے، ہم بالکل کھل کر بات نہیں کر سکتے. ظاہر اپوزیشن میں ہوں گے تو مہم بھی چلائیں گے، پارٹی دوبارہ ریوائول ہو سکتا ہے. اچھا، یہ سر ایک اور بات کہ اب یہ عجیب سی ایک بات سب اس پہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار عجیب بات ہے کہ آزاد کشمیر کا آج بھی جو وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہا ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں. سر وہاں کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے جس کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی، وہاں کا وزیر اعظم نہیں مان رہا، تو پھر کیا کریڈیبل رہ گیا؟ پہلی بات. دوسری بات، بھائی وزیر اعظم کے انڈر میں تو یہ ساری چیزیں ہونی تھیں، وہی کہہ رہا ہے جی دھاندلی ہو گئی. دیکھیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں وادی سے کہ ایک وفاقی وزیر جو ہوتا ہے کشمیر امور کا، وہ عام طور پہ کشمیر کو چلا رہا ہوتا ہے، اور ابھی بھی یہ چیزیں چینج نہیں ہوئی. کوشش کر رہے ہیں کشمیری کہ یہ سب چیزیں چینج ہو کے کشمیر کا جو وزیر اعظم ہو وہ کشمیر کے فیصلے کرے پاکستان کی اس سے مل کے.
اور وہی بہتر ہے. آج کل دیکھیں ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہونا پڑتا ہے. اگر آپ چینج نہیں ہوں گے نا تو پھر یہ صورتحال پھر بڑھتی جائے گی. دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ادھر کے لوگوں کو ادھر کا فیصلہ کرنے دیا جائے, اور جو حقیقی رزلٹ ہو آپ سامنے رکھ دیں. جو جیتے اس کو دے دیں. یار پاکستان کی پارٹی ہے نا دونوں ہی, کوئی انڈیا کی تو پارٹی نہیں ہے. تو جو جیتے ان کو دے دیں. مصلحت سے کام لینا اس میں چھوڑ دیں. ورنہ جب وہ اب اس بیانات پہ آ گئے ہیں کہ آپ چور دروازے سے آتے تھے, نواز شریف بھی آتے تھے, آپ بھی آئی ہیں, آپ جب کی باقیات ہیں, فارم 47 کی باتیں ہو گئی, 4 نمبر کی پارٹی تھے آپ 2024 کے الیکشن میں, یہ جب باتیں ہو جائیں تو ان کا تو حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھنا بنتا ہی نہیں ہے اخلاقی طور پہ. تو اس جگہ سے جانے سے اگر روکنا ہے تو میرے خیال میں کشمیر کے الیکشنوں کو شفاف بنانا پڑے گا.